تو اللہ تعالیٰ کفار قریش کو سمجھا رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ میرے پیغمبر تک گمراہی کیسے آ سکتی، نہ آمدن، نہ قصدن اور نہ نسیانن، نہ جان بوجھ کے نہ بھول کے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ ان بمانا ما یا لا، نفی، کیونکہ ان کے بعد الا آ رہا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے نہیں ہے وہ مگر وحی جو آپ کی طرف کی جاتی۔ یہ حصر کا انداز ہے کہ میرا پیغمبر دین کے معاملے میں سوائے میری وحی کے کلام ہی نہیں کرتا، جب بھی کلام کرتا ہے ہماری وحی سے کرتا ہے، حصر کا انداز ہے۔ اب باقی امور میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، کوئی طبی امر ہے یا کوئی ایسا امر جس سے لوگوں سے مشاورت کرنی ہے، شریعت نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، مگر ان طبی امور میں بھی آپ اگر کوئی غلطی فرمائیں یا کوئی غلط چیز صادر ہو آپ سے تو اوپر اصلاح کرنے والا موجود ہے۔ آپ نے شہد اپنے لیے حرام کر لیا، شہد کا پینا اپنے لیے حرام کر لیا، ایک طبی امر تھا، اللہ نے اصلاح کی، لما تحرم ما احلہ اللہ لک، کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی اس کو حرام کیوں کیا آپ نے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اس کو کیوں آپ نے حرام کیا؟ تو اوپر اصلاح کرنے والا موجود، نبی و معصوم۔ معصوم کی تعریف کیا ہے؟ جس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور واقعی تشریعی امور میں، دینی امور میں آپ سے کسی خطا کا امکان نہیں، مگر کوئی طبی امر ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو، اس میں کوئی فیصلہ آپ کا کسی خطا پر قائم ہو تو اصلاح کرنے والا موجود ہے۔ معصوم یہی ہے کہ اس کی فوراً اصلاح ہو جائے، اور نبی کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ہو وہ معصوم نہیں ہے، تشریعی امور میں غلطی کر سکتا ہے، ہر معاملے میں غلطی کر سکتا ہے، اور اس کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اصلاح کی ضمانت اپنے پیغمبر کو دی، بس اس معنی میں وہ معصوم ہے۔ تو پھر یہ ارشاد عمومی حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا والوں سن لو، میرا حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی دینی معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے، وحی کے بغیر نہیں بولتے۔